غزل کے رسیا، غزل کے بادشاہ، جگر کے بعد فراق کے بعد یہ ضامن ہے حسن غزل کے، ارشاد ہو۔ سنا ہے ہمیں وہ بھلانے لگے ہیں تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ایک شہنشاہ کے دربار میں۔ شہنشاہ یعنی غزلوں کا شہنشاہ حضرت خمار بارابنکوی، ان کا یہ دیار رہا ہے۔ یہاں انہوں نے اپنی زندگی کے 50 برس گزارے ہیں۔ نہ جانے کتنی یادیں ان کی یہاں سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس سے وہ گزرا کرتے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ ان کے قدموں کے نشاں ہیں کہ دیے روشن ہیں۔ نہ جانے کتنے یہاں پہ ان کی یادوں کے دیے روشن ہیں حضرت خمار بارابنکوی کے، جس سے وہ آتے جاتے تھے۔ جب ہم لوگ پہلے آتے تھے تو دروازے پہ ایک ان کی نیم پلیٹ لگی تھی، اسی کے ساتھ ایک شعر بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ وفا کی سخت راہیں یہ تمہارے پائے نازک، یہ وفا کی سخت راہیں یہ تمہارے پائے نازک، نہ لو امتحان مجھ سے میرے ساتھ ساتھ چل کے۔ آج خمار صاحب نہیں ہیں، لیکن ان سے جڑی تمام یادیں ہم سب کے دلوں میں ہیں۔ لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ بہت جلدی یہ بلڈنگ ٹوٹنے والی ہے، اس کی جگہ ایک نیا اپارٹمنٹ بن جائے گا، اس کے نام و نشان مٹ جائیں گے، لیکن خمار صاحب اور ان سے جڑی تمام یادیں ہم سب کے دل میں ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ راستوں کہاں گئے وہ آتے جاتے لوگ، آداب کہو تو کہتے تھے جیتے رہیے۔ یہ راستے، یہ در و دیوار، یہ صحن گواہ ہے اس اتحاد کا جب شہنشاہ غزل، بادشاہ غزل کا یہاں بسر ہوتا تھا۔ ادب اور ساہت کی محفلیں سجتی تھیں، فضا میں جملے تیرتے تھے، خیال غزلوں میں ڈھل جایا کرتے تھے۔ ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے، 2 دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بھولے ہیں رفتہ رفتہ انہیں مدتوں میں ہم، قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ یہی روم تھا جہاں آرام فرماتے تھے، اور اس سائڈ پہ ایسے ایک ٹیبل تھی جس پہ بیگ ان کے تیار رہتے تھے کہ کب کس مشاعرے میں جانا، کب کس مشاعرے میں جانا ہے۔ بس وہ تیاری رہتی تھی، اور مطلب گرم شیروانیاں الگ رہتی تھیں اور ٹھنڈی شیروانیاں الگ رہتی تھیں۔ گھر میں ملی محبتوں کی نشانیاں خمار صاحب کے چھوٹے سے ڈرائنگ روم میں گواہی کے طور پر موجود ہیں۔ دوستو، میں آج اس عظیم جگہ پہ موجود ہوں جہاں ایک وقت میں بہت سے لوگوں کی حسرت ہوتی تھی وہاں پہنچنے کی۔ یہ دیار ہے حضرت خمار بارابنکوی کا، شہنشاہ غزل کا، جہاں پہ وہ ہمیشہ لیٹتے بیٹھتے اور نہ جانے کتنی شاندار غزلیں انہوں نے اردو ادب کو دی ہیں، پوری دنیا کو دی ہیں، جس میں ڈوب کے آج بھی لوگ اپنے عاشق کو یاد کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں فیض خمار صاحب، جو خود بھی ایک بہترین شاعر ہیں اور اس وقت پوری دنیا میں بہت مقبول ہو رہے ہیں اور خمار صاحب کی روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ فیض صاحب، اس گھر میں خمار صاحب کے جو دوست تھے، جیسے دلیپ کمار صاحب ہیں، سنیل دت صاحب ہیں، شکیل بدائنی صاحب تھے، مجروح سلطان پوری صاحب تھے، ایسی بڑی بڑی ہستی جو ممبئی فلم انڈسٹری سے جڑی ہوئی تھی، اردو ادب سے جڑی ہوئی تھی، اردو لٹریچر سے جڑی ہوئی تھی، یا پولیٹیکل بڑی بڑی ہستیاں بھی ان سے ملنے آتی رہتی تھیں۔ تو وہ جب یہاں پہ بیٹھتے تھے، ان کا جب دربار لگتا تھا، تو اس وقت آپ لوگوں کی انٹری ہوتی تھی یہاں پہ، یا کبھی اس محفلوں میں بیٹھنے کا، سننے کا کیا موقع ملا آپ کو؟ نہیں، جب کوئی آنے والا ہوتا تھا تو جیسے کہ مجروح صاحب، ایک جشن خمار 1993 میں ہوا تو اس میں نوشاد صاحب وغیرہ آئے تھے اس جشن میں، لیکن مجروح صاحب کسی وجہ سے نہیں آ پائے تھے، تو جشن کے کچھ دن بعد وہ گھر آئے تھے مبارکباد دینے کے لیے دادا کو۔ تو ہم لوگوں کا بس یہ معاملہ ہوتا تھا کہ اس محفلوں میں بیٹھنے کی خیر کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہم لوگ بچے ہو کے اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ ہاں، سلام کرنے کے لیے ضرور بلایا جاتا تھا کہ فلاں صاحب آئے ہیں، آئیے سلام کیجئے، اور وہ دعائیں دے دیتے تھے، اور ہم لوگ اور سنتے تو ہم یہ ہیں کہ ہمارے پیدائش سے پہلے ہمارے گھر پہ جب اطراف کا کوئی مشاعرہ ہوتا تھا یا کہیں جانا ہوا یا 2 دن بعد کوئی مشاعرہ ہونا ہے تو شکیل صاحب اور ساحر صاحب اور ایسے تمام بڑے شاعر ہمارے ہی گھر پہ قیام کرتے تھے،
اور سب شام کی بیٹھک ہوتی تھی اور کھانے وغیرہ بنتے تھے اور بڑا مشاعروں سے پہلے کیا یہاں مشاعرے ہوتے تھے؟ مشاعروں کی باتیں ہوتی تھیں یا اور دنیاوی باتیں ہوتی نہیں، وہ ان لوگوں کا ایک بیٹھکا ہوتا تھا شام کا، تو اس میں شکیل صاحب سے تو بہت زیادہ قربتیں تھیں ان کی، اور کبھی کبھی اس میں مجو صاحب بھی ہوئے، کیفی صاحب بھی ہوئے، تو مطلب ایک دوستانہ ہوتا تھا کہ 3 دن کے بعد کوئی مشاعرہ اعظم گڑھ ہونا ہے تو وہ لوگ واپس نہیں جاتے تھے، پھر یہی قیام کرتے تھے اس کو۔ خمار صاحب کے بارے میں یہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جتنے بڑے وہ شاعر تھے جی اتنی شاندار جملے بازی اور قصہ گو بھی تھے، ایک سے ایک قصے سناتے تھے وہ۔ لیکن ابھی ایک مشاعرے میں تھا تو مشاعرے کے بعد ڈاکٹر راحت اندوری صاحب نے ایک قصہ سنایا مجھے، کہنے لگے کہ ہم الہ آباد کے ایک مشاعرے میں تھے اور اس زمانے میں کھانا چل رہا تھا تو جس میں سالن نکل کے آتا تھا اس کو کشتی بولتے تھے، تو کنوینر آئے اور راز الہ آبادی صاحب کشتی سے سالن نکال رہے تھے اپنی پلیٹ میں، تو کنوینر آئے اور کہ خمار صاحب کشتی آپ تک نہیں پہنچی، تو راز صاحب کے ہاتھ میں کشتی تھی اور خمار صاحب کا فوراً یہ جملہ تھا کہ کشتی ابھی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جب ان کے دماغ میں غزل چل رہی ہوتی تھی، جی جب وہ خیالوں میں ڈوبے رہتے تھے، اس وقت جو ہے وہ کہاں پہ بیٹھتے تھے یا زیادہ وقت کہاں گزارتے تھے؟ جی وہ دیکھیے گھر تو ماشاءاللہ الحمدللہ کافی بڑا ہے ہمارا، تو اپنے کمرے میں رہے، لیکن ایک باہر ہماری چھت ہے، ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو بھی، تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ شام کو اپنا وہ اگر شعر کہنے کا ہوا دل تو اپنا وہ چھت کے اوپر گئے، انہوں نے اپنا شعر کہے، اپنا آ کے اپنی پھر دادی سے ڈسکس بھی کی یا دادی کو کبھی کبھار کچھ سنایا بھی۔ وہ تو 24 گھنٹے میرا خیال جس دن سے شاعری شروع کی تھی اور آخری سانس تک کی اسی میں رہے کہ وہ 24 گھنٹے اسی نشے میں رہے، شاعری کے نشے میں۔ اچھا فیصل یہ بتائیے کہ جیسے یہ مکان ہے، جی اس مکان سے انگنت یادیں ان سے جڑی ہوئی ہیں آپ لوگوں، جی جی بالکل، لیکن وقت کے ساتھ ہر چیز جیسے کہتے ہیں کہ وہ بدل جاتی ہے، اب مکانوں کی جگہ بڑے بڑے اپارٹمنٹس بننے لگے ہیں، سنا ہے جلدی اس مکان کو بھی ڈیمولش کر کے یہاں پہ ایک بڑا اپارٹمنٹ بننے کا، آپ لوگ کیا مطلب اگر ایسا ہوا تو ایک دل پہ چوٹ لگے گی لیکن کی مجبوری ہے ایسا کرنا؟ تو تکلیف تو یہ ہوگی کہ یہ دہلیز مشہور تھی کہ غیاث مارکیٹ جب بھی کہا جاتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں وہ خمار صاحب کی جگہ کہی جاتی تھی، خمار صاحب کی دہلیز کہی جاتی تھی، تو وہ دہلیز ختم ہوگی تو تکلیف تو ہوگی ہی۔ اچھا ایک چیز اور ہے جی کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی سمجھی جاتی ہے جی وہاں خمار صاحب کے دیوانے ہیں آج بھی، اور ہم لوگ تو کہیں جاتے ہیں تو جب پوچھتے ہیں کہ بارہ بنکی سے آئے تو وہ فوراً خمار صاحب کے بارے میں۔ جی 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 بارہ بنکی میں کوئی ایسی ایک نشانی، خمار صاحب کا کوئی ایک دوار بنا ہوتا، ان کے نام سے کوئی اسٹیچو لگا ہوتا یا کچھ بھی ہوا ہوتا، جی کبھی ایسا بارہ بنکی میں نہیں ہوا، اس کے لیے کبھی آپ لوگوں نے کسی سے مانگ کی کہ نہیں کی؟ نہیں دیکھیے حالات بارہ بنکی کے جہاں تک کی رہے، ان طرح سے کچھ نہ کچھ اخباروں میں اور سرخیوں میں ہمیشہ یہ رہا کہ فلاں جگہ پہ یہ بنے گا، ڈھمکی جگہ پہ یہ بنے گا، لے دے کے ایک اردو ایک وہ خمار اکیڈمی قائم ہوئی اور جو کہ بہت اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے پریزنٹ ٹائم، اور ملال تو اس بات کا بھی ہے کہ شاید اس کو شہر والے نہیں سمجھ پائے یا لوگ سمجھنا نہیں چاہتے تھے اس چیز کو۔ اب ہم کسی سے کوئی ڈیمانڈ کرے کہ یا تو روڈ ان کے نام سے بنا دی جائے، حالانکہ ہمارا جو مین چوراہا ہے وہ خمار مارگ کے نام سے ہی بنا ہے، لیکن اس کا پتھر بالکل روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ ایسے لگا ہوا ہے کہ وہ اس کی کوئی پہچان نہیں رہ گئی اس کی۔ اکیلے ہیں اور وہ جھنجلا رہے ہیں، میری یاد سے جنگ فرما رہے ہیں، یہ کیسی ہوائے ترقی چلی ہے، دیے تو دیے دل بجھے جا رہے ہیں۔ حضرت خمار بارہ بنکی لاکھوں کروڑوں دلوں پہ راج کرنے والا شاعر، غزلوں کا شہنشاہ آج یہاں آرام فرما رہا ہے۔ خمار صاحب کے لاکھوں شعر لاکھوں لوگوں کو یاد ہوں گے، لیکن ان کی نشانی کے طور پر ان کا شہر، ان کا آبائی وطن بارہ بنکی جہاں کے وہ رہنے والے تھے، جنہوں نے خمار صاحب نے پوری دنیا میں بارہ بنکی کی پہچان کرائی، وہاں پر ان کے نام کی چند نشانیاں ہی موجود ہیں۔ اس میں ایک یہ نشانی ہے کہ یہ آخری منزل ہے، لوگوں کی آخری منزل اور آخری گھر ہوتا ہے، یہ خمار صاحب کا آخری گھر ہے۔ یہ ہے نہ ہو گمراہ ہم سفر میرے، خمار میں نے تو اپنا سفر تمام کیا۔ پرویز احمد،
The Polygraph.